بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ سامعین کرام، آج کے درس کا موضوع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلو کرنے والوں کے نزدیک آپ کے اس اختصاص کا بیان کہ آپ کی پیدائش سے پہلے اہل کتاب آپ کے ذریعے سے مدد مانگا کرتے تھے اللہ سے۔ استفتاح اہل الکتاب بحق ہی، آپ کے حق کا وسیلہ لگا کر اہل کتاب اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے۔ اہل غلو کا یہ عقیدہ ہے۔ صاحب کتاب نے یہ بیان کیا تمہیدی طور پر کہ جب غلو کرنے والے ان لوگوں کے نزدیک یہ بات جائز اور ثابت ہے، ایسا یہ مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا وسیلہ انبیاء سابقین، پچھلے انبیاء لگایا کرتے تھے، چنانچہ اسی بنیاد پر اب یہ زیادہ اولا اور زیادہ قرین قیاس بات ہو گئی کہ ان انبیاء کرام کے امتی عوام دوسرے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا وسیلہ لگا کر اللہ سے مدد مانگیں۔ جب انبیاء ان کے انبیاء ایسا کرتے تھے تو بدرجہ اولا ان کے عوام بھی یہ کرتے تھے۔ چنانچہ اس سلسلے میں امام سیوطی نے الخصائص الکبریٰ للنبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص کبریٰ، یہ ان کی ایک کتاب ہی ہے، اس میں ایک حدیث وارد کی ہے، نقل کی ہے امام سیوطی نے، جس میں وہ اہل کتاب کی جانب سے اس عمل کو پیش کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں کہ اہل کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی آپ کے حق کا وسیلہ لگا کر اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے، دعا کیا کرتے تھے۔ چنانچہ یہ وہ حدیث ہے جسے امام حاکم نے اپنی مستدرک میں، مستدرک علی الصحیحین جلد دوم صفحہ 263 نیچے حاشیے میں حوالہ ہے، امام حاکم نے اپنی مستدرک میں حضرت علی ابن موقوفاً علی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر موقوف طریقے سے کہ آپ کا یہ بیان ہے، آپ تک حدیث کو پہنچایا، جو صحابی تک پہنچائی جائے حدیث اس کو موقوف کہتے ہیں، تو حضرت ابن عباس پر موقوفاً یہ روایت نقل کی ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں، یعنی ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب یہ قول نقل کیا گیا، کانت یہود و خیبر تقاتل غطفان، خیبر کے یہود غطفان، قبیلہ غطفان سے قتال اور جنگ کیا کرتے تھے، فَكُلَّمَا الْتَقَوْا حَزَمَتْ یہود و خیبر، جب بھی حزمت یہود و خیبر، جب بھی دونوں میں سامنا ہوتا، مڈ بھیڑ ہوتی تو خیبر کے یہود ہزیمت سے دوچار ہوتے، شکست کھا جاتے۔ فَعَازَتْ بِهَذَا الدُّعَاء، چنانچہ ان یہودیوں نے خیبر کے یہودیوں نے یہ دعا مانگی، ان کلمات کے ذریعے سے دعا کی، اللہم انا نسألک بحق محمد النبی الامی الذی وعدتنا ان تخرجہ لنا فی آخر الزمان الا نصرتنا علیہم۔ کیا دعا مانگی کہ اے اللہ، ہم تجھ سے محمد نبی امی کے حق کے ذریعے سے، محمد نبی امی کے حق کے وسیلے سے تجھ سے سوال کرتے ہیں، جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ آخری زمانے میں تو ان کو ہمارے سامنے پیش کرے گا، نکالے گا، پیدا کرے گا، یا ہمارے سامنے ان کو بھیجے گا، تو ہم ان کے وسیلے سے تجھ سے مانگ رہے ہیں، ان کے حق کے وسیلے سے کہ تو ہماری مدد فرما اور ان یہود کے، ان بنو غطفان کے قبیلے مشرکین کے مقابلے میں ہم کو غلبہ عطا فرما۔ فقال فکانوا اذا التقوا دعوا بهذا الدعاء فهزموا غطفان، تو کہتے ہیں کہ چنانچہ جب بھی وہ اب غطفان سے انہوں نے مٹ بھیڑ کی تو انہوں نے یہ دعا مانگی، ایسی صورت میں جب یہ دعا مانگ کر انہوں نے مٹ بھیڑ کی تو غطفان کو شکست دے دی۔ فَبَعَثَ اللَّهُ النَّبِيَّ صلی اللہ علیہ وسلم كَفَرُوا بِهِ، اب اس دعا کو مانگ کر اللہ سے مدد تو مانگی،
فتح بھی حاصل ہوئی، لیکن جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا تو انہوں نے ان کا انکار کر دیا، کفر کیا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی سورہ بقرہ کی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ یہ یہود وہی ہیں جو اس نبی کے ذریعے سے کافروں کے مقابلے میں اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے۔ قال الحاکم بعد اخراجہ للحدیث، یہ روایت حضرت ابن عباس سے نقل کی، امام سیوطی نقل کرتے ہیں امام حاکم سے، اور پھر اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد امام حاکم کا قول بھی نقل کرتے ہیں کہ عدت الضرورت الی اخراجہ فی التفسیر وہو غریب من حدیثہ، کہہ رہے ہیں کہ ضرورت نے اس حدیث کو تفسیر میں نقل کرنے پر گویا مجبور کیا، یہ ضرورت تھی جس کی وجہ سے میں اس حدیث کو گویا تفسیر کی بنیاد پر نقل کر رہا ہوں، جبکہ یہ اپنی حدیث میں غریب ہے راوی، آگے اس کی وضاحت ہو رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت امام حاکم کے حوالے سے نقل کی گئی اور امام حاکم نے اسے روایت کیا، لیکن یہ روایت کسی بھی طریقے سے قابل حجت نہیں ہے، سابقہ روایات کی طرح اس باب میں جو نقل کی جاتی ہیں، نہ اس کا متن صحیح ہے اور قابل قبول ہے، اور نہ اس کی سند جو ہے وہ قابل اعتماد ہے۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ اس حدیث پر کلام دو نقطوں میں ہوتا ہے، پہلا اہل علم کا حدیث کو ضعیف قرار دینے کے سلسلے میں اقوال، اہل علم کے اقوال، دوسرے جو ثابت روایتیں ہیں، قرآن حدیث کے جو نصوص ہیں، حدیثیں ہیں، اس باب میں جو واقعہ نقل کیا گیا ہے، اسی واقعے کے سلسلے میں جو صحیح حدیثیں ہیں، یہ روایت اس کے خلاف ہے، تو یہ اس سے بھی اس روایت کی تردید ہوتی ہے۔ چنانچہ پہلا نقطہ کہ اس حدیث کو ضعیف قرار دینے کے سلسلے میں اہل علم کے کیا قول ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ سند حدیث کو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس حدیث کی سند میں ایک شخص ہے عبد الملک بن ہارون بن عنترہ، اس کے سلسلے میں یحییٰ ابن معین، فن حدیث کے انتہائی ماہر شخص، امام بخاری امام مسلم کے اساتذہ میں شمار، امام احمد بن حنبل وغیرہ کے مصاحبین میں سے، یحییٰ ابن معین رحمہ اللہ کہتے ہیں کذاب، یہ جھوٹا ہے۔ یحییٰ ابن معین و کتابہ التاریخ، اس کے حوالے سے نقل کیا، یحییٰ ابن معین کہتے ہیں کہ یہ کذاب ہے، کذاب راوی کی روایت سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، اس کو روایت اور حدیث کے طور پر مانا جائے۔ وقال النسائی، امام نسائی کہتے ہیں متروک الحدیث، امام بخاری نے منکر الحدیث کہا، دارقطنی کہتے ہیں اس کے باب بھی اسی کی طرح متروک ہیں، ابن حبان کہتے ہیں، یہ سب کے حوالے ہیں، میں سرسری طور سے تاکہ ذہن نشین ہو جائے اس لیے صرف ذکر کر رہا ہوں۔ ابن حبان کہتے ہیں کانا ممن یضع الحدیث، یہ ان شخصوں میں سے ہے، ان لوگوں میں سے ہے جو حدیثوں کو گڑھتے تھے، حدیثوں کو بناتے تھے، کیا ہے حدیث کے وضاع، واضعین حدیث، وضع کرنے والے، لہٰذا اس کی حدیث کا لکھنا حلال نہیں ہے سوائے اعتبار کی جہت سے، بطور اعتبار بتانے کے لیے لوگوں کو دیکھو اس سے بچنا۔ یہ چند اقوال کافی ہیں اس حدیث کی حیثیت بتانے کے لیے کہ اس میں جھوٹا راوی ہے، حدیث کو گڑھنے والا آدمی ہے۔ اور امام ذہبی نے امام حاکم کے اس قول پر کہ ضرورت نے اس کے اخراج تک پہنچا دیا، یعنی ضرورت کی وجہ سے، مجبوری کی بنیاد پر میں نکال رہا ہوں، اس حدیث کو نقل کر رہا ہوں، تو امام ذہبی کہتے ہیں کہ لا ضرورت فی ذلک فعبد الملک متروک ہالک، اس کی کوئی ضرورت تھی ہی نہیں، کیونکہ عبد الملک متروک ہالک ہے، ایسا مطلوب جو ہلاک ہونے والا ہے، مطلب ایسی جس کا کوئی اعتبار نہیں ہے، جس کی روایت کو لینا درست ہی نہیں ہے۔ علامہ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ المحفوظ عن ابن عباس ما تقدم، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت امام حاکم نے نقل کی جو ابھی ہم نے پڑھی، لیکن یہ ابن عباس کی صحیح روایت نہیں ہے۔ ثقہ راویوں سے اگر ایک راوی ثقہ ہو اور دوسرا کم ثقہ ضعیف ہو، یا کئی ثقہ ہو ان کے مقابلے میں ایک ثقہ، ثقات کی مخالفت کر کے اگر کوئی روایت نقل کرتا ہے تو اس جو ثقات کی زیادہ بہتر اور راجح روایت ہے اس کو محفوظ کہتے ہیں، اور جو ضعیف کی اس کے مقابلے میں ہے کم درجے کی تو اس کو کہتے ہیں شاذ۔ بہرحال محفوظ کے مقابل کی ہوتی ہے۔ تو امام ابن حجر کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس سے جو محفوظ روایت ہے وہ پچھلی ہے، یہ پچھلی اپنی کتاب میں کہا، لیکن ابھی ہم آگے اسے پڑھیں گے۔ وَأَمَّا هَذَا الطَّرِيقُ بِهَذَا اللَّفْظِ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي الْمُسْتَدْرَكِ
فی المستدرک من طریق عبد الملک ابن ہارون ابن عنترہ، رہا یہ طریق، یہ سند ان الفاظ کے ساتھ جسے امام حاکم نے مستدرک میں عبد الملک بن ہارون بن عنترہ عن ابیہ عن جدہ کے طریق سے نکالا ہے، نقل کیا ہے، واعتذر عن اخراجہ، اور اسے نقل کرنے کے سلسلے میں یہ عذر پیش کیا ہے کہ یہ اس کی غریب حدیث تو ہے لیکن تفسیر میں اس حدیث کو نقل کرنے کی تفسیری ضرورت نے یہاں پہنچا دیا کہ ہم اسے نقل کریں۔ میں کہتا ہوں، امام ابن حجر کہتے ہیں وَأَيُّ ضَرُورَةٍ تُحَوِّجُ إِلَى إِخْرَاجِ حَدِيثٍ مَنْ يَقُولُ فِيهِ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ كَذَّابٌ فِي الْمُسْتَدْرَكِ عَلَى الْبُخَارِي وَمُسْلِمٍ۔ ہاں، امام ابن حجر العسقلانی رحمہ اللہ کی اتنی بڑی بھرپور بات کہہ رہے ہیں کہ کون سی ضرورت ہے جس نے امام حاکم کو محتاج بنا دیا ایسے شخص کی روایت کو نقل کرنے پر جس کو یحییٰ ابن معین جیسے ماہر حدیث کہتے ہیں، امام فن کہتے ہیں کہ وہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، حدیث رسول میں جھوٹ بولتا ہے۔ ہاں، تو جس کو یحییٰ ابن معین نے کذاب کہا، اس حدیث کو نقل کرنے کی کیا حاجت پیش آ گئی انہیں؟ ہاں، علی البخاری، وہ بھی بخاری اور مسلم پر استدراک کرتے ہوئے یہ دعویٰ کر کے وہ کتاب لکھی گئی ہے کہ امام بخاری اور مسلم یا ان دونوں کی یا ان دونوں میں سے کسی ایک کی شرط پر جو حدیثیں ہیں اور انہوں نے نقل نہیں کی ہے ان روایتوں کو میں پیش کر رہا ہوں۔ اتنے بڑے دعوے کے بعد ایسے راوی کی حدیث جو کذاب ہے یہ نقل کرنا کوئی ضرورت نہیں تھی۔ کس چیز نے اس کا ضرورت مند بنا دیا؟ ما ھذا الا اعتذار ساقط، ابن حجر کا آخری جملہ ہے رحمہ اللہ کہ یہ تو عذر لنگ ہے، یہ جو عذر ہے یہ ساقط ہے، ناقابل اعتبار عذر ہے، ان کا یہ عذر قابل قبول بالکل نہیں ہے۔ اسی طرح خود امام سیوطی نے جو امام حاکم سے اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، لباب النقول فی اسباب النزول کہہ رہے ہیں، اس میں یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے۔ انہوں نے خود اس حدیث کو اپنی دوسری کتاب میں ضعیف ہونے کا حکم لگایا ہے۔ یہ ہوئی سند کی حالت۔ اب سند کے اعتبار سے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ حدیث من گھڑت، جھوٹی اور ناقابل اعتبار روایات میں شمار کیے جانے کے لائق ہے، اس لیے اس سے دلیل دینا کسی طریقے سے درست ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد اب مزید ایک بات کہہ رہے ہیں کہ النقطۃ الثانیہ، دوسرا نقطہ یہ کہ مخالفت و روایت عبد الملک ابن ہارون للثابت من الروایہ، یہ جو عبد الملک بن ہارون کی روایت جو ہم نے پڑھی، اس جھوٹے راوی کی روایت، اس کے مقابلے میں بہت سی دوسری روایتیں ہیں جو صحیح ثقہ ثابت روایتیں، ثقہ راویوں سے مروی ثابت روایتیں ہیں۔ چنانچہ کہہ رہے ہیں کہ الروایت الاولی وہی المحفوظۃ عن ابن عباس، پہلی روایت جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محفوظ ہے، یعنی زیادہ معتبر روایت اور سند کے ساتھ حضرت ابن عباس سے منقول ہے، واللتی اشار الیہا الحافظ ابن حجر قریبا، جس کی طرف حافظ ابن حجر نے ابھی اسی اشارہ کیا تھا۔ اس کو امام طبری نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس تک پہنچا کر روایت کیا ہے۔ اب غور سے سماعت فرمائیں، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ان یہود کانوا یستفتحون علی الاوس والخزرج برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل مبعثہ، کہ یہود جو ہے وہ اوس اور خزرج کے مقابلے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اوس اور خزرج کے مقابلے میں فتح چاہتے تھے، مدد مانگتے تھے۔ فلما بعثہ اللہ من العرب کفروا بہ، معاف کیجیے گا، والخزرج برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مدد مانگا کرتے تھے۔ کیسے مدد مانگتے تھے؟ ابھی اس میں آگے روایتیں ہیں۔ یہ نہیں کہتے تھے کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل صدقے حق کے ذریعے سے ہمیں ہماری مدد فرما، نہیں، آگے آ رہا ہے۔ میں یہاں اس ایک جملہ وضاحت کر دوں تاکہ کوئی غلط استدلال نہ کرے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے کس طرح مدد مانگتے تھے کہ اے اللہ اپنے اس نبی کو بھیج دے، مبعوث فرما دے جس کا تو نے وعدہ کیا ہے ہماری کتابوں میں۔ وہ نبی آئیں گے تو اب ان کا ساتھ اختیار کر کے ہم ان مشرکین کو، اوس و خزرج کے اور دوسرے گمراہ لوگوں کو شکست دیں گے ہمارے مقابل میں، جو اوس و خزرج کے قبائل مشرکین ہیں، اس وقت یہ مشرک تھے، تو ہم ان کو شکست دیں گے، ان کے اوپر غلبہ پائیں گے، تو اپنے رسول کو مبعوث فرما۔ اس طریقے سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے۔ فلما بعثہ اللہ من العرب، اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل عرب سے، عرب کی نسل سے مبعوث کیا،
یہود کے یا بنی اسرائیل کی نسل سے نہیں تھے، کفروا بہ، تو انہوں نے آپ کا انکار کیا، وجحدوا ما كانوا يقولون فيه، اور جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خود کہا کرتے تھے کہ ہماری کتابوں میں ایسا ایسا موجود ہے، ایسے ایسے نبی آنے والے ہیں، خود اس کا انکار کرنے لگے۔ فقال لهم معاذ بن جبل وبشر بن البراء بن معمور اخو بنی سلمہ، چنانچہ معاذ بن جبل، بشر بن برا بن معرور جو بنی سلمہ کے بھائی ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اے یہودیوں کی جماعت، یا معاشر یہود، اتقوا اللہ واسلموا، اللہ سے ڈرو اور اسلام قبول کرو، فقد کنتم تستفتحون علینا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم ونحن اہل شرک، کہ تم لوگ نبی صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم پر مدد مانگا کرتے تھے، ہمارے خلاف مدد مانگا کرتے تھے، جبکہ ہم اہل شرک تھے، مشرک تھے، وتخبروننا، اور تم ہمیں یہ بات بتاتے تھے پہلے کہ انہ مبعوث، کہ وہ نبی مبعوث ہونے والے ہیں، وتصفونہ لنا بصفتہ، اور تم ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کر کے بتاتے تھے کہ ایسا ایسا نبی آنے والا ہے، ان کی صفات ہم سے بیان کرتے تھے۔ فقال سلام ابن مشکم اخو بنی النذیر، تو بنو نذیر یہود کا جو قبیلہ تھا ان میں سلام ابن مشکم جو تھا، اس نے کہا ما جاءنا بشیء نعرفہ، ہاں ما جاءنا بشیء نعرفہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کیا جواب دے رہے ہیں یہ دونوں صحابہ کو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آئے ہیں نا، یہ ایسی کوئی چیز نہیں لائے ہیں جو ہم جانتے ہوں، جسے ہم پہچانتے ہوں، یہ جھوٹ بول رہا تھا۔ چنانچہ وما هو بالذی کنا نذکر لکم، اور یہ وہ رسول ہے ہی نہیں جس کا تذکرہ ہم آپ لوگوں سے کیا کرتے تھے، جن کی صفات بیان کیا کرتے تھے۔ جب انہوں نے اس طرح کی ہٹ دھرمی اختیار کی اور سچائی کا انکار کرنے کی کوشش کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ جل ثناؤہ نے اس بارے میں ان کے اس قول کو نقل کر کے یہ قرآن کی آیتیں نازل فرمائی، وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ، جب ان کے پاس اللہ کے پاس سے وہ کتاب آ گئی جو ان کے پاس موجود کتاب اور تعلیمات کی تصدیق کرنے والی تھی، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور اس سے پہلے وہ انہی چیزوں کے ذریعے سے کافروں کے مقابلے میں مدد مانگا کرتے تھے، فتح چاہتے تھے۔ ہاں فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، بس جب وہ چیز ان کے پاس آ گئی جس کو وہ جانتے پہچانتے تھے، جس کو انہوں نے جان لیا تھا، پہچان لیا تھا، وہ چیز جب آ گئی فَكَفَرُوا بِهِ، فا نہیں ہے، ہاں فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، تو اس کا انکار کر دیا، جانتے بوجھتے، جانتے تھے، مشرکین کے سامنے بیان کرتے تھے، اور وہ علامتیں، وہ صفات بھی ذکر کرتے تھے جو ان کی کتاب میں موجود تھی، ان باتوں کی تصدیق کرنے والی کتاب قرآن آ گئی، وہ اس کو پیش کرنے والا رسول آ گیا، تو اب آ جانے کے بعد، پہچان لینے کے بعد بھی اس کا انکار کر دیا۔ ہاں فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ نے فرمایا کہ کفر کرنے والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ یہ سورہ تفسیر تبری کو میں آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ سورہ بقرہ کی آیتوں کے ضمن میں یہ پہلی روایت پیش کی امام تبری نے۔ دوسری روایت محمد ابن اسحاق جو امام المغازی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عاصم ابن عمرو بن قتادہ اپنی قوم کے کچھ رجال سے روایت کرتے ہوئے ہم سے بیان کرتے ہیں، حدثنی کا لفظ استعمال کیا محمد بن اسحاق رحمہ اللہ نے، کہ وہ کہتے ہیں کہ ان مما دعانا الی الاسلام مع رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے ساتھ جس چیز نے ہم کو، ایک تو اللہ کی رحمت تھی، اس کے ساتھ جس چیز نے ہم کو اسلام کی طرف دعوت دی، جس کی بنیاد پر ہم نے اسلام قبول کیا، وہ ہداہ لنا، اور جس کے ذریعے سے اللہ نے ہم کو ہدایت دی، لما کننا نسمع من رجال یہود، اس وجہ سے کہ ہم یہودیوں کے کچھ لوگوں سے سنتے تھے، جبکہ وَكُنَّا أَهْلُ شِرْكٍ وَأَصْحَابَ أَوْثَانٍ، جبکہ ہم اہل شرک اور بت پرست تھے، بت والے تھے، یعنی بت پرست تھے۔ وَكَانُوا أَهْلَ كِتَابٍ عِندَهُمْ عِلْمٌ وَلَيْسَ عِندَنَا، اور وہ اہل کتاب تھے، وہ یہودی اہل کتاب تھے، ان کے پاس علم تھا جو ہمارے پاس نہیں تھا، کتاب کا علم ان کے پاس تھا، ہمارے پاس نہیں تھا۔ وَكَانَتْ لَا تَزَالُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ شُرُورٌ، لیکن ان کے اور ہمارے درمیان کچھ شرور، خرابیاں اور لڑائیاں ہوتی تھی، شر جاری رہتے تھے۔ فَإِذَا نِلْنَا مِنْهُمْ بَعْدَ مَا يَكْرَهُونَ قَالُوا إِنَّهُ قَدْ طَغَى، اب اگر ہم ان کو کچھ ایسا نقصان پہنچا دیتے جو ان کو ناگوار گزرتا، تو نقصان اور شکست کی حالت میں وہ کیا کہتے تھے، إِنَّهُ قَدْ تَقَارَبَ زَمَانُ نَبِيٍّ يُبْعَثُ الْآنَ نُقَاتِلُكُمْ مَعَهُ قَتْلَ عَادٍ وَإِرَمَ، کہہ رہے ہیں کہ وہ زمانہ قریب آ گیا ہے جب ایک نبی مبعوث ہو، ایک نبی کا زمانہ قریب آ چکا ہے، ابھی وہ مبعوث کیے جائیں گے، ہم اس نبی کے ساتھ تم سے
عاد اور ارم کی طرح قتال کریں گے جیسے عاد کو قتال میں ان کا نام و نشان مٹ گیا عذاب میں. فَكُنَّا كَثِيرًا مَا نَسْمَعُ ذَلِكَ مِنْهُمْ, ہم یہ بات اکثر ان سے بہت کچھ بار بار ان سے, کثیراً اکثر یعنی بہت بار ہم ان سے یہ بات سنا کرتے تھے. فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ رَسُولَهُ مُحَمَّدًا صلی اللہ علیہ وسلم عجبناه حين دعانا إلى الله, پس جب اللہ نے اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا, عجبناه, تو ہم نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا, جواب دیا یعنی ان کی دعوت کو قبول کر لیا جب انہوں نے ہمیں اللہ کی طرف بلایا. ہاں, وَعَرَفْنَا مَا كَانُوا يَتَوَعَدُونَ بِهِ, اور ہم نے جان لیا جس چیز کی دھمکی یہود ہم کو دیتے تھے کہ ایک نبی آئے گا اور ان کے ساتھ جنگ کریں گے, اس کی حقیقت کو ہم نے جان لیا, اس وعدے اور وعید کو سمجھ لیا. فَبَادَرْنَاهُمْ إِلَيْهِ, تو ہم نے اس رسول کو ماننے میں ان سے سبقت کی, ان سے پہل کر لی. ہاں, فآمنا به, ہم اس پر ایمان لے آئے. وکفروا به, لیکن ان لوگوں نے خود کفر کیا. ففینا وفیہم, چنانچہ ہمارے اور ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی یہ آیت نازل کی. ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم وکانوا من قبل یستفتحون علی الذین کفروا فلما جاءہم ما عرفوا کفروا به فلعنۃ اللہ علی الکافرین. یہ وہی آیت جو اس سے پہلے گزری, اسی کے شان نزول میں یہ دوسری روایت پیش کی. اب یہاں اس روایت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ محمد بن اسحاق ہیں, حضرت امام ابن حجر کہتے ہیں کہ یہ امام المغازی ہیں, سچے اور مدلس ہیں, تدلیس کیا کرتے تھے. تدلیس کا معنی اس سے پہلے میں نے جیسے کاروبار میں عیب چھپایا جاتا ہے, گیلے اناج کو اندر کر کے سوکھے کو اوپر کر دیا, تو ایسے ہی مدلس جو ہے اپنے استاذ کا نام نہ لیتے ہوئے استاذ کے استاذ کا نام لے رہا ہے. اس کی کئی وجوہات ہوتی ہے, اپنے آپ کو ان کا شاگرد بظاہر پیش کرنے کے لیے, یا حدیث کا کھوٹ اور اپنے استاذ کی کمزوری کی وجہ سے اس کو حذف کرنے کے لیے. لیکن روایت صیغہ ایسا استعمال کرتے ہیں کہ جس کو ہم جھوٹا نہیں کہہ سکتے. ان فلان, فلاں سے روایت ہے. اب فلاں سے استاذ کے استاذ کا نام لے کر کہا اس سے روایت ہے تو بات غلط نہیں ہے, لیکن انہوں نے اس کو سنا نہیں ہے. چونکہ جھوٹ نہیں بولتے اس لیے یہ نہیں کہا کہ انہوں نے مجھ سے حدیث بیان کی. اسی لیے سچے ایسا مدلس راوی جو سچا ہو, اس کی اس حدیث کو قابل قبول مانا جاتا ہے محدثین کے ہاں جس میں اس نے تحدیث کی, براہ راست سننے کی صراحت کی ہو. چنانچہ امام محمد بن اسحاق نے یہاں کہا وقد صرح فی هذه الرواية بالتحديث, یہاں انہوں نے تحدیث کی صراحت کی ہے. یعنی امام محمد بن اسحاق نے کہا حدثنی عاصم, مجھ سے عاصم نے حدیث بیان کی, لہٰذا یہاں تدلیس کا امکان ختم ہو گیا. واما عاصم بن عمر, رہے عاصم بن عمر ابن قتادہ تو فهو الاوسی الانصاری, یہ اوسی انصاری ہیں, ثقہ ہیں اور مغازی کے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات وغیرہ کے سلسلے میں ایک بڑے عالم مانے جاتے ہیں. ھذا وقت ذکرت, ان سب چیزوں کا حوالہ حاشیے میں دیا ہوا ہے, میں سب کو پیش کروں تو کافی وقت جائے گا. واما ھذا وقت ذکرت طبری 15 حدیثا, اب یہ غور سے سماعت فرمائیں کہ امام طبری نے اس آیت کے شان نزول میں, سبب نزول میں 15 روایتیں پیش کی ہیں. 15 حدیثاً, 15 حدیثیں پیش کی ہیں. وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا وَلَمْ يَذْكُرْ مِن بَيْنِهِنَّ, ان 15 حدیثوں کے بیچ میں عبد الملک بن ہارون کی روایت کو پیش نہیں کیا. ان 15 روایتوں میں سے وہ روایت پیش نہیں کی جو سب سے پہلے مستدرک حاکم کی پڑھی, جس پر ہم بحث کر رہے ہیں, جس میں یہ ذکر ہے کہ اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا وسیلہ لگا کے اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے. جی نہیں, امام طبری نے 15 حدیثیں نقل کی, ان 15 میں یہ روایت کہیں نہیں ہے, بل صدر بروایت ابن اسحاق التي حسن اسنادها مقبل بن ہادی الوداعی, بلکہ سب سے پہلے انہوں نے محمد ابن اسحاق کی روایت سے شروعات کی, گویا ان حدیثوں 15 حدیثوں کو ذکر کرتے ہوئے, جس کی سند کو مقبل بن ہادی وداعی رحمہ اللہ نے صحیح المسند فی اسباب النزول میں, امام البانی کے شاگرد, ایک یمن کے بڑے محدث, عرب دنیا میں بڑے جانے جاتے ہیں, اہل علم ان سے اچھی طرح واقف ہیں, انہوں نے اس کی حدیث کو, اس کی سند کو حسن کہا. ہاں, اب کہہ رہے ہیں کہ عبد الملک بن ہارون کی روایت کا ثابت روایات کی مخالفت کی مختلف شکلیں, میں اس بات کو تھوڑا اختصار کرنا چاہتا ہوں. چنانچہ پہلی وجہ کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو محفوظ روایت ہے, عبد الملک بن ہارون کی روایت اس کے مخالف ہے. اور اس کا کم سے کم, عبد الملک کی روایت کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ بہت ضعیف ہے.
اور زیادہ سے زیادہ آپ جب اس سے بڑھیں گے تو مطلب من گھڑت ہے. اور رہی ابن اسحاق کی روایت تو اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ وہ حسن ہے. یہ ضعف کے اگر ہم قابل قبول اس کو بڑھا کر بھی مانیں عبد الملک بن مروان کو کہ عبد الملک بن ہارون کی روایت کو بڑھا کر بھی مانیں تو انہیں بہتر سے بہتر تو ضعیف قرار پائے گی. اور محمد بن اسحاق کی روایت کو اگر نچلا کر کے بھی دیکھیں تو وہ حسن اور حسن کے درجے تک پہنچتی ہے. دوسری وجہ کہ روایت عبد الملک کی روایت میں یہ ہے کہ یہود خیبر جو ہے وہ غطفان سے قتال کرتے تھے. یہ بھی ایک پوائنٹ کی بات ہے, اہم بات ہے کہ خیبر میں رہنے والے یہود قبیلہ بنو غطفان یا غطفان سے قتال کر رہے ہیں. اور جو صحیح روایت جو حضرت ابن عباس سے محفوظ ہے اس میں یہ آیا ہے کہ یہود جو بنو نذیر اور بنو قریظہ کے تھے وہ یہود مدینہ تھے, مدینہ کے یہود تھے. اور عرب کے مشرکین جو تھے جن سے ان کی جنگ ہوتی تھی وہ اوس و خزرج کے تھے جو بعد میں اسلام میں داخل ہو کے انصار کہلائے. لا سیما اذا علمنا, خاص طور سے جب ہم کو یہ بات معلوم ہو گئی کہ محمد ابن اسحاق انا راوی حدیث ابن اسحاق کہ ابن اسحاق کی حدیث کی روایت کرنے والے عاصم ابن عمر ہیں, یہ بذات خود اوسی ہیں, انصاری ہیں. ہاں وقد نص علی ان الآیہ نزلت فیہم, اور انہوں نے وضاحت سے یہ بات ذکر کی کہ یہ آیت, قرآن کی آیت انہی اوس و خزرج کے لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی. وحدثہ بذالک رجال من قومہ, اور اس بات کو ان کی قوم یعنی اوس و خزرج کے لوگوں نے, انصار کے لوگوں نے بیان کی. اور عاصم بن عمر ثقہ ہیں, عالم بالمغازی ہیں. دیکھیے کتنے واضح باتیں ہیں, یہ علمی نکات جو حدیث کو تقویت پہنچا رہے ہیں. کون سی روایت کو؟ جو یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے ذریعے سے وہ لوگ مدد چاہتے تھے کہ وہ آئیں, ہم ان کے ساتھ اختیار کر کے ان مخالفین کو رد کریں. اور یہ مدینہ کے آس پاس میں بھی بسنے والے جو یہودی تھے, قریظہ بنو نذیر کے لوگ, یہ دعا کرتے تھے کہ ان کے خلاف اوس و خزرج کے جو مدینہ کے لوگ تھے, پہلے مشرک تھے بعد میں مسلمان ہوئے. غطفان اور خیبر والے یہودی, خیبر مدینہ سے کافی دور ہے, فاصلے پر ہے, مدینہ کے آس پاس نہیں ہے. ہاں کہہ رہے ہیں قال ابن تیمیہ فی صدد تعلیقہ علی روایت عبد الملک فی سبب نزول الآیہ. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی عبد الملک بن ہارون کی روایت پر تعلیق تبصرہ کرتے ہوئے اس بیان میں آیت کے شان نزول کے سلسلے میں کہتے ہیں کہ انما نزلت باتفاق اہل التفسیر والسیر فی الیہود المجاورین للمدینہ کا بنی قینقاع وقریظہ والنذیر. علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے, سورہ بقرہ کی جس آیت کا ذکر ہے, اس کے شان نزول کے ذکر میں کہہ رہے ہیں کہ اہل تفسیر, اہل سیرت, اس بات ان کے اتفاق کے ساتھ یہ آیت ان یہودیوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے جو مدینہ سے جڑے ہوئے تھے, مدینہ کے پڑوس میں رہتے تھے, مدینہ اور مدینہ کے اطراف میں, مجاورین, مدینہ کے جوار میں رہتے تھے, جیسے بنو قینقاع, بنو نذیر, بنو قریظہ اور بنو نذیر. وہم الذین, اور یہی وہ لوگ ہیں الذین کانوا یحالفون الاوس والخزرج, جو اوس اور خزرج سے محالفہ کرتے تھے, حلیفی اختیار کرتے تھے, اور ان کی مڈ بھیڑ بھی ہوا کرتی تھی. الی ان قال, یہاں تک کہ علامہ ابن تیمیہ نے آگے چل کر کہا فکیف یقال نزلت فی یہود خیبر وغطفان, تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ آیت خیبر اور غطفان کے بارے میں, خیبر یہودیوں اور غطفان کے بارے میں نازل ہوئی, جو پہلی روایت ہے جس سے اہل بدعت اور یہ وسیلے باز لوگ استدلال کر رہے ہیں. اس روایت میں حضرت ابن عباس کی جس کو امام حاکم نے نقل کیا ہے اس کی طرف استدلال کر کے, اس سے استدلال کر کے یہ کہتے ہیں کہ خیبر کے یہودیوں اور غطفان میں قتال ہوا, اس روایت میں کہا گیا. تو کہہ رہے ہیں علامہ ابن تیمیہ کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے, کیسے یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آیت ان کے بارے میں نازل ہو. فإن هذا من كذاب جاہل لم يحسن كيف يكذب, کیونکہ علامہ ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات جس نے بھی بیان کی ہے یہ ایسے جھوٹے آدمی سے روایت نقل کی گئی ہے, من کذاب, کذاب سے, جو جاہل ہے, جو یہ بھی نہیں جانتا کہ کیسے جھوٹ بولنا چاہیے. جھوٹ بولتے ہوئے اسے یہ خیال نہیں رہا کہ جھوٹ پکڑا جائے گا اس کا. کیفا لم یحسن کیفا یکذب, وہ جھوٹ بولنے کی کیفیت میں بھی اس کو اچھی طریقے سے نہیں آتی. ومما یبین ذالک, علامہ ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اور اس بات کو مزید واضح کرنے والی بات یہ ہے کہ انہ ذکر انتصار الیہود علی غطفان, کہ اس جاہل جھوٹے آدمی نے اپنی روایت میں یہود کی غلبے اور مدد چاہنے کا ذکر کیا ہے غطفان کے خلاف میں. لما دعوا بہذا الدعاء,
جب انہوں نے یہ دعا مانگی کہ جب یہ دعا مانگی تو یہودیوں کو غطفان پہ فتح اور غلبہ مل گیا. وَهَذَا مِمَّا لَمْ يَنْقُلْهُ أَحَدٌ غَيْرُ هَذَا الْكَذَّابِ. یہ ایسی بات اور ایسا واقعہ ہے کہ غطفان پر یہود کو غلبہ حاصل ہوا خیبر کے. یہ ایسی بات ہے جسے اس جھوٹے آدمی کے علاوہ کسی اور نے نقل کیا ہی نہیں ہے. یعنی تاریخ میں یہ بات ہے ہی نہیں کہ غطفان کے قبیلے پر یہود خیبر کو فتح حاصل ہوئی. وَلَوْ كَانَ هَذَا مِمَّا وَقَعَ لَكَانَ مِمَّا تَوَفَّرَ دَوَاعِي الصَّادِقِينَ عَلَى نَقْلِهِ. کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ وہ واقعہ ہوتا جو وقوع پذیر ہوا ہوتا تو اس کے نقل پر بہت سارے دواعی تھے جو مہیا اور موجود تھے جس کی بنیاد پر ہمارے پاس وہ روایتیں پہنچتی. قاعدہ جلیلہ میں علامہ ابن تیمیہ نے یہ بات نقل کی. الوجہ الثالث، تیسری وجہ کو بیان کرتے ہوئے شیخ نے یہ ذکر کیا کہ عبد الملک بن ہارون کی روایت میں یہ ہے کہ یہود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق کا وسیلہ لگا کر دعا مانگتے تھے. وَهَذَا مَا لَمْ يَرِدْ فِي الْمَحْفُوظِ مِنْ روایت ابن عباس. یہ ایسی بات ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محفوظ روایت میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، اور نہ ہی محمد بن اسحاق کی، جس کے قبول ہونے پر تمام محدثین کا اتفاق ہے، ماہرین کا اتفاق ہے اس حدیث کو جو ابھی ہم نے ذکر کیا. ہذا، اس کے علاوہ امام طبری نے بہت ساری حدیثیں اہل علم سے روایت نقل کی ہیں، اہل تفسیر اور اہل روایت سے، جو یہود کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مدد مانگنے کے معنی کی وضاحت کرتے ہیں. جاء فی الآیت الکریمہ، جس کا تذکرہ آیت کریمہ میں ہے. وَكَانُوا يَسْتَفْتِحُونَ، کیا ہے؟ وَكَانُوا مِن قبل يستفتحون علی الذین کفروا. ہاں، اس سے پہلے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مطلب استفتاح کیا کرتے تھے. تو اس کی وضاحت اور اس کے معنی میں کس طریقے سے وہ یہ مدد مانگتے تھے اس کا ذکر کرنے کے لیے کئی حدیثیں آئی ہیں، بہت سی روایتیں ہیں. ان میں سے بعض یہاں انہوں نے 3 روایتیں پیش کی ہے. میں ایک روایت کا ذکر کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. امام طبری کہتے ہیں کہ ابی نجیح ازدی سے روایت کرتے ہیں یہود کے استفتاح اور مدد مانگنے کے سلسلے میں کہ وہ کہتے تھے، کانوا یقولون، وہ کہتے تھے اللہم بعث لنا ھذا النبی. غور سے سنیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ان کی مدد مانگنے کا طریقہ کیا تھا جس کا قرآن میں ذکر ہے کہ اے اللہ اس نبی کو تو مبعوث فرما. ابعث لنا ھذا النبی یحکم بیننا و بین الناس، جو ہمارے اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے وے. یستفتحون یستنصرون بہ علی الناس، وہ فتح مانگتے تھے یعنی مدد چاہتے تھے آپ کے ذریعے سے لوگوں کے خلاف. یعنی نبی آ جائیں تو ان کا ساتھ ہمیں حاصل ہو جائے اور ہم لوگوں کے خلاف ان پر غلبہ پا لیں. ابو العالیہ جو بہت بڑے تابعی ہیں، دوسری روایت ان کی ہے کہ یہود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مدد مانگا کرتے تھے عرب کے مشرکین کے خلاف، اور کہتے کیا تھے؟ ہاں، اللہم بعث ھذا النبی الذی نجدہ مکتوبا عندنا، اے اللہ اس نبی کو تو مبعوث فرما دے جس کو ہم اپنے پاس لکھا ہوا پاتے ہیں. حتی یعذب المشرکین، یہاں تک کہ وہ نبی آنے کے بعد ان مشرکین کو سزا دے، عذاب دے، سزا دے، وَيَقْتُلَهُمْ اور ان کو قتل کرے. فَلَمَّا بَعَثَ اللَّهُ مُحَمَّدًا، لیکن جب اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا، وَرَأَوْا أَنَّهُ مِنْ غَيْرِهِمْ، اور یہودیوں نے دیکھا کہ وہ بنی اسرائیل سے نہیں ہیں بلکہ وہ ان کے علاوہ عرب کی نسل سے ہیں، بنو اسماعیل سے ہیں، تو کفروا بہ حسدا للعرب، تو عرب کے لیے حسد دل میں رکھنے کی وجہ سے انہوں نے اس کا انکار کیا. انہیں اس بات کی حسد تھی کہ یہ ہماری نسل میں نہیں ہے، بنی اسرائیل میں نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں مانیں گے. تو عرب سے حسد رکھنے کی بنیاد پر انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. حالانکہ وہم یعلمون انہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ آپ رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اسی طریقے سے ایک تیسری روایت کا بھی میں سرسری ذکر کر دوں. سدی کہتے ہیں کہ عرب جو ہے یہود کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ لوگ انہیں ستاتے تھے، اور وہ لوگ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اپنی توریت میں لکھا ہوا پاتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ سوال کرتے تھے کہ اللہ انہیں جلد مبعوث کر دے. چنانچہ ان کے ساتھ مل کر وہ عرب سے قتال کریں گے، ان کو سرنگوں کریں گے. لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے تو ان لوگوں نے ان کا کفر کیا. حین لم یکن من بنی اسرائیل، جبکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسرائیل سے نہیں تھے، یعنی اس وجہ سے آپ پر ایمان نہیں لائے، آپ کا انکار کیا. آگے آخر میں صاحب کتاب ان روایتوں کو نقل کر کے کہتے ہیں فہذہ روایات، یہ ساری روایتیں واضح تبین بیانا واضحا، بالکل واضح بیان کے ساتھ ہمارے سامنے کھول کر یہ حقیقت پیش کر رہی ہیں کہ اہل کتاب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مدد مانگنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمائے، یہاں تک کہ یہ لوگ
ان کو ساتھ مل کر مشرکین عرب کے خلاف جنگ اور قتال کریں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق اور جاہ و مرتبے کا وسیلہ لگا کر سوال کرتے تھے یا مدد مانگتے تھے۔ یہ اس مسئلے کی پوری وضاحت ہو گئی کہ اس قسم کے وسیلے پر مشتمل جو روایتیں ہیں عوام میں، جاہل لوگوں میں کچھ لوگ بیان کر کے لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، وہ روایتیں قابل حجت نہیں ہیں۔ تھوڑی سی تفصیل میں نے اسی لیے بیان کی کہ لوگوں کے دماغ میں اچھی طرح یہ بات آ جائے کہ جن لوگوں کا حوالہ دے کر عوام اس قسم کے عقیدے کو، بدعقیدگیوں کو اختیار کیے ہوئے ہیں، بدعات کو اختیار کیے ہوئے ہیں، ثابت شدہ دین اور عقیدے کی خلاف ورزی کرتے ہیں، جب ان کو رد کیا جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ دیکھیے علماء بیان کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ روایتیں کیسی ہیں۔ امام حاکم بھی بہت بڑے عالم تھے، ان سے خطا ہوئی، اور ایسے بہت سارے دوسرے لوگ ہیں۔ ان کتابوں میں نقل کر کے اس پر جو روایتوں پر تنقید کی جاتی ہے، آج کل دھوکہ دینے والے اہل بدعت علماء ان روایتوں کی اصلیت اور حقیقت کو لوگوں کے سامنے بیان نہیں کرتے۔ تو شخصیات کو دیکھ کر کہ لوگ یہ بیان کر رہے ہیں فلاں کتاب میں لکھا ہے، اتنی بات کافی نہیں ہے کسی بات کو قبول کرنے کے لیے۔ اپنا عقیدہ دین کی جڑ بنیاد ہے، اور اہل علم نے کہا، علامہ ابن سیرین اور بہت سارے علماء نے یہ بات کہی ہے کہ سند تمہارے دین کا حصہ ہے، لہذا تم دین کی کوئی بات اگر لے رہے ہو تو دیکھو کہ تم کس سے لے رہے ہو، وہ قابل اعتبار ہے یا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ دے اور اس پر عمل کی توفیق۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والسلام علی نبینا محمد۔